فنی بات سنیں، کہتے ہیں کہ ایران جیسی پاگل ریاست کے خلاف کارروائی میں نیٹو ممالک نے کچھ بھی نہیں کیا. امریکہ کو نیٹو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس اہم وقت کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے. مطلب I want to add something. ڈونلڈ ٹرمپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن خود ہی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں امریکہ کا واحد صدر ہوں جس کے 3 بار کوگنیٹو ٹیسٹ ہوئے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کے حوالے سے کیا ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، پل میں توشا پل میں ماں. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد ایران نے امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دے دی ہیں. ایرانی حکام یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن حقیقت پسندی سے کام لے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. غیر ملکی ایجنسی رائٹرز نے یہ بتایا کہ ایران کا ابتدائی جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا. ایرانی حکام نے رائٹرز کو بتایا بدھ کی رات ایرانی عہدیداروں اور سپریم لیڈر کے نمائندے نے امریکی تجاویز کا معائنہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، اس کا مطلب مذاکرات ہرگز نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ایرانی وزیر خارجہ نے کہ جنگ سے تباہی کا معاوضہ دینے کا مطالبہ. اچھا، یہ جو تباہی کا معاوضہ دینے کا مطالبہ ہے نا، یہ ایران کی ون آف دا پرائمری شرائط ہے کہ کمپنسیشن پے کریں جو آپ نے یہاں پر نقصان کیا ہے، اس کے آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے. بالکل. اچھا جی، روسی صدر کے حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں، پیوٹن جو ہے وہ خبردار کر رہے ہیں کہ ایران جنگ کے نتائج کرونا جتنے سنگین ہو سکتے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ ایران تنازع کے اثرات کی درست پیش گوئی کرنا فی الحال مشکل ہے. فریقین خود بھی نہیں جانتے، یعنی کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا آگے ہوگا. خطے میں کشیدگی سے بین الاقوامی لاجسٹکس، پیداوار، سپلائی چین کو شدید نقصان پہنچا ہے. یہ ریالٹی ہے جس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ اصل میں نقصان کیا ہو رہا ہے. جس طرح کورونا نے عالمی معیشت کو متاثر کیا، یہ جنگ تجارت، سرمایہ کاری، بین الاقوامی تعلقات اور بڑے بڑے کاروبار کا بگاڑ کا باعث بن رہی ہے. سو دس از اے ریالٹی چیک جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جی سوچنا چاہیے. اور اسرائیل تو انہیں پش کر رہا ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی سینٹی دکھائیں تو یہ جنگ رک سکتی ہے. سینٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے دور دور تک جس کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی وار ٹائم ڈیسیشن میکنگ کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے، کون ان کو انفلوئنس کر رہا ہے. اس بارے میں بات کر لیں گے. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکہ جنگ سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. حقائق کیا ہے؟ کس کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، کس کی پوزیشن مستحکم ہے؟ آن گراؤنڈ ہمیں تو یہ اندازہ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ کس کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچ رہا ہے زیادہ، کس کی ہزیمت کو اٹھانی پڑ رہی ہے، کس کی عزت کا نقصان ہو رہا ہے. بٹ آپ تھوڑی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جنگ کون جیتا بالآخر؟ یعنی مدعو کرنے پر مشکور اور صبح بخیر. بالکل جنگ وہی جیتے گا جس میں برداشت کا مادہ زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ امریکہ ایک ملٹری مائٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے، سب سے زیادہ بجٹ ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے، ان میں برداشت کا مادہ ہے، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. عراق ایران کی جنگ کو بھی دیکھ لیں تو ان میں ایک ریزیلینس ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں، حکومت کا تختہ الٹ دیں. اب بجائے اس کے لوگ مزید متحد ہو گئے ہیں، متحد زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جب کسی قوم پر اس قسم کا کہ وقت آئے تو ان کو متحد پہلے بھی ہوتے رہے. ایسے معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ 81,000 مکانات منہدم ہو گئے ہیں یا ان کو شدید نقصان پہنچا ہے. آپ نے تقریباً 2,000 کی ابھی پہنچنے والی ہے فگر جو وہاں لوگوں کی جان بحق ہوئے ہیں. مطلب نقصان بہت ہو رہا ہے ایران میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ فضاؤں سے جو ان پر کارپیٹ بمبنگ کی جا رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ F-37 پہلی دفعہ دنیا میں گرایا گیا ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں. تو اس کے باوجود ایران وہ برداشت کر رہا ہے. اور ایران کی اس وقت حکمت عملی اور اس میں جیت اسی میں ہے کہ اس کو اس برداشت کو کتنا کھینچ سکتا ہے، اس جنگ کو کتنا کھینچ سکتا ہے. یہ جنگ ہر دن جتنی زیادہ کھینچے گی اتنی زیادہ، جس طرح آپ نے پیوٹن کی مثال دی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس پر کنسلٹنگ فرمز دنیا کی بڑی بڑی ڈیلوائٹ ہے، اس میں جے پی مورگن ہے، اس میں اور بہت ساری کنسلٹنگ فرمز ہیں جنہوں نے پروجیکشن کی ہے کہ اگر آئل کی قیمت بڑھتی ہے اور جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے دنیا پر کیا دباؤ آئے گا. یہ حقیقت ہے اور یہ میں اپنے آرٹیکل میں لکھ بھی چکا ہوں کہ کرونا کے جو حالات تھے
اس قسم کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ ابھی یہ کہاں تک وار جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، دیکھیں پاکستان میں بھی سندھ حکومت نے کنسیڈر کیا نا کہ اس کو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں جس طرح کورونا میں کیا تھا۔ فلپین میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے فیول کے لیے، کولمبیا میں نافذ کر دی گئی ہے، دوسرے ممالک کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں ایک بہت جعلی کیفیت ہے۔ اور یہی ہے جیت ایران کی کہ آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اب ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، جس کی وجہ سے نیٹو کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ پر، جس کی وجہ سے دنیا کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ، اور ابو آل ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو عوام ہے اس کی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک طوفان ہے جتنی پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا حکومت کے خلاف، یعنی امریکی حکومت کے خلاف۔ تو اب یہ کہیں نہ کہیں یہ تھمنا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کا یہ درینہ خواب تھا، اور یہ حقیقت ہے اس کی وجہ سے، ایران کے درینہ خواب کی وجہ سے، اور جو ساتھ انہوں نے یاترا کیے ہیں وائٹ ہاؤس کے نیتن یاہو نے پچھلے برس، بلکہ تک پچھلے کوئی 11 مہینے میں، تو اس کی وجہ سے اسرائیلی لابی بڑی فعال ہو گئی، اور یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جس نے کہ یہ اجلت میں فیصلہ کروایا، پینٹاگون اس فیصلے سے مکمل طور پر ایگری نہیں کرتا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں یہ چند لوگ ہیں امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، پیٹر ہیگسیت ہیں اور وٹکاف ہیں، اسٹریو وٹکاف ہیں، یہ لوگ ہیں جناب۔ ہم ایون کے جے ڈی وینس جو کہ نائب وزیر پریزیڈنٹ ہیں، ان کی بھی ہم اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہوا تھا، اور بڑا سن رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں، اور ان کے کردار کی تعریف کی ساری صورتحال میں۔ دوسری جانب ہم انڈیا کا جو ریئیکشن دیکھ رہے ہیں جمیل صاحب، کہتے ہیں جی پاکستان ایک عالمی سفارتی موڑ پر کھڑا ہے، میز پر اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری کیا پالیسی رہی؟ کیا نہیں کیا ہے؟ نریندر مودی کی ہم بات کریں، فرینچ پریزیڈنٹ کو جا کے جی وہ جھپیاں ڈال رہے ہیں، کہیں پر وہ جی چائے والی ڈپلومیسی لے کر آ رہے ہیں، لیکن کام ان کے کچھ نہیں آیا، وہ صرف یہی چاپلوسی وہ کرتے ہمیں نظر آئے، اصل کام پاکستان کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کے جے شنکر جی کہتے ہیں جی ہم بروکر کا رول پلے نہیں کریں گے، اس طرح کے الفاظ سے اپنی کہتے ہیں نا تھوڑی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن انڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کس بات کا اتنا غصہ ہے؟ تنہائی کا کیوں اتنا شکار ہے؟ کیا ڈیسپریشن ہے وہاں پہ؟ انڈیا اپنے آپ کو اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی قوت سمجھتا رہا ہے۔ انڈیا معاشی قوت کے لحاظ سے بھی یہ حقیقت ہے کہ بڑی پروگرس اس نے کی تھی اور کی ہے، لیکن جب مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد سے لے کے جو تنزلی شروع ہوئی ہے وہاں، اور وہ کیسے سفارتی معاملات میں جو تنزلی ہوئی ہے، اور جب سفارتی معاملات میں تنزلی ہوتی ہے تو اس کے باقی تمام انتظام و انصرام پر اثر پڑتے ہیں، یعنی اس کے اکانومی پر بھی اثر پڑتا ہے، اس ملک پر، اس ملک کے امیج پر بھی اثر پڑتا ہے، باقی تمام معاملات پر۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے وہ ایک بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ہماری تو اتنے زیادہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے، ہم تو اس علاقے کے چودھری بنائے گئے امریکہ کی طرف سے، ہم نے تو ملٹری کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے، ہم نے تو اپنا گجرات کا ان کو پورا دے دیا ہے، پورٹ دے دی ہے امریکہ کو، ہم نے امریکہ سے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے، ہم نے امریکہ سے جتنے مینوفیکچرنگ کے ہم نے، تو اس کے بعد اب پاکستان سامنے آ گیا۔ تو یہ تو تکلیف تو ہے نا، اور تکلیف کیوں ہے کہ جو سارے کا سارا کوشش تھی، معاف کیجیے گا، ایک کوشش تھی اس کی انڈیا کی، اس کوشش میں سارا معاملہ یہ اٹکا ہوا تھا کہ وہ حکومت جو کہ آر ایس ایس کی تقویت شدہ حکومت ہو، بی جے پی بنی، پھر حکومت بنی، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے؟ ایسی صورت میں غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی 10 دن کا ہم وقفہ لے رہے ہیں کہ ہم ایران کی جو آئل تنصیبات ہیں اس پر اٹیک نہیں کریں گے۔ ایک طرف وہ جی آنکھیں دکھا رہے ہیں، دوسری طرف وہ خود پوز بھی جنگ میں دے دیتے ہیں، خود جو فیصلے لے لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایمبیرسنگ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اس جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بدنامی، اس جنگ میں مزید جاتے ہیں تو بقول پیوٹن کے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اصل ریالٹی کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ جنگ جا کر ختم کہاں پر ہوگی۔ بالکل جی، پوٹن کا بڑا خطرناک اشارہ ہے، اور اس پہ میں آرٹیکل 9 مارچ کو لکھ چکا ہوں۔ ان کا اشارہ جو میں اس پہ انٹرپریٹ کر سکتا ہوں
وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر کا استعمال، جس طرح کہ انہوں نے جاپنی پرائم منسٹر کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹھ کے جو اشارے دیے تھے پرل ہاربر، اور اس کے بعد اشارہ دیا تھا کہ کیا ہوا جاپان کے ساتھ، تو خیر وہ بہت دور بات چلی جائے گی. آپ کی اس بات پر میں آتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر جو اس وقت سب سے بڑا ذہنی دباؤ ہے، ایک تو اپنے ظاہر ہے ان کے عوام جو کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو الیکشن آنے والے ہیں امریکہ میں یہ سروے موجود ہے مختلف ہسٹری کے لحاظ سے کہ جو پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اگر آئل کی قیمت $110 سے زیادہ فی بیرل پڑتی ہے تو وہ پارٹی تقریباً 20 سے 24 سیٹیں ہار جاتی ہیں، 20 سے 24 سیٹیں ہار جاتی ہے. اور یہ جو آئل پرائسز کا جو انکریز ہونا ہے، اس سے نہ صرف خطے پوری دنیا پہ سر یہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے نکالا اور بڑی پریسائز ڈیٹیل سے ہمیں انلائٹن کیا.